خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مقدس مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا یسوع مسیح کی خدمت کے دوران کئی مقامات پر فریسیوں نے اسے آزمانے کے لیے کئی ایک سوالات کیے، جن میں سے فریسیوں نے یہ سوال بھی خدا یسوع مسیح سے پوچھا کہ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ فریسیوں کے سوال کے جواب میں خدا یسوع مسیح نے ان سے اس سلسلے میں موسیٰ کے حکم کی بابت دریافت کیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ خدا یسوع مسیح اپنی حکمت اور پرفضل باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے ایسا ایک مخصوص وجہ سے کیا تھا۔ قدیم زمانے میں معاشرتی حالات میں مردانہ حاکمیت کے زمانے میں انسانی سخت دلی کی وجہ سے یہ شرعی حکم دیا گیا تھا۔ چاہیے یہ کہ اس کے بھی پیچھے کائنات کی تخلیق کے اصول کی جانب دیکھا جائے، جس میں خدا نے انسان کو مرد اور عورت پیدا کیا۔ خداوند یسوع کا یہ فرمان تخلیق اور شادی کو اکٹھا کرتا ہے۔ تخلیق کے وقت بائبل مقدس کے مطابق خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، مرد اور عورت ان کو پیدا کیا۔ تخلیق کی تفصیل بیان کرتے ہوئے پیدائش کا مصنف عورت کی تخلیق کے واقعے کو یوں بیان کرتا ہے، اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اس آیت کے مطابق آدمی اور عورت کی تخلیق خدا کی مقصدیت اور تجویز کا حصہ ہے۔ خدا نے اپنی الہی مرضی میں آدم کے ساتھ عورت کی تخلیق کو شامل کیا، اور اس کے لیے مددگار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو آدمی ہی کی مانند اپنی صورت پر اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ آدمی اور عورت دونوں ایک خاندان کے بنیادی یونٹ کی صورت میں خدا کے نام کو جلال دیں۔ جب آدم نے عورت کو دیکھا کہ خداوند نے اسے اس کی ذات اور شخصیت ہی کا ایک حصہ بنا کر پیدا کیا، تو آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شادی کا ایک عالمگیر اور مکمل اصول بتایا گیا، جو یوں ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اس آیت کی طرف خداوند یسوع مسیح کا اشارہ تھا کہ کائنات کے شروع میں خدا نے اول عورت کو مرد کا ساتھی اور مددگار کے طور پر پیدا کیا، اور دوم یہ کہ عورت اور مرد دونوں ایک انتہائی قربت کے رشتے میں منسلک ہیں، جس کی بنا پر مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے خاندانی رشتے میں مضبوطی رکھنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ اس اصول کے تحت شادی کا بندھن الہی اور بابرکت بندھن ہے، جس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنے کے لیے دونوں یعنی مرد اور عورت ایک تن یعنی اپنے شخصی وجود کو بھول کر دوسرے کے وجود میں زندہ رہیں گے۔ اس انتہائی گہری شراکت میں مضبوطی حاصل کرتے ہوئے انسان اس بات کو یاد رکھیں کہ تخلیق کے عمل میں خدا نے آدمی اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، تاکہ وہ مقاصد پورے ہوں جو ان دونوں کو بنانے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ مثلا مرد اور عورت خدا کے تخلیق کے عمل کو مضبوط کریں، پوری انسانیت جس کی بنیاد خاندان ہے تخلیقی عمل یعنی انسانی افزائش کو قائم رکھیں اور اس کو منظم صورت میں بڑھائیں۔ مرد اور عورت اپنے خاندان کی شراکت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوتے ہوئے ایمانی عمل کو مضبوط کریں۔ سب چیزوں میں خدا کو اپنے سامنے رکھیں اور
اس کے بندوبست کو یاد رکھیں کہ خدا نے مرد اور عورت کے لیے اکٹھے ہونے کا قدرتی عمل مہیا کیا ہے، جس کو معاشرہ، مذہب اور کمیونٹی قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اس صورتحال میں خداوند یسوع نے فریسیوں کو واضح الفاظ میں بتایا اور کہا کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو آدمی جدا نہ کرے۔ ان حوالوں سے غور طلب بات یہ ہے کہ جو دو فریقین شادی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں۔ ایسا کرنا چونکہ باہمی شراکت ہے، لہذا اکٹھے ہونے سے پہلے بہت سوچ و بچار کرنا ضروری ہے اور انتہائی ذمہ دارانہ طریق پر دونوں فریقین کو اپنے طرز زندگی کو اپنانا ہے تاکہ کوئی ایسی صورتحال جنم نہ لے جس میں غلط فہمی پیدا ہو، جس کی بنا پر رشتہ اور محبت میں دراڑ پیدا ہو۔ خداوند یسوع نے شادی کے مستقل ہونے کو واضح کیا ہے اور اس سارے تناظر میں احساس محبت کو اجاگر کیا ہے۔ محبت اور قربانی شادی کی بنیادیں ہیں، ان پر قائم رہ کر اس عمارت کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بنیاد نہیں ہے جس پر گھر قائم رہ سکے۔ خداوند یسوع نے آدمیوں کی سخت دلی کا ذکر کیا جو شادی کو غیر ذمہ دارانہ طریق پر لے جا کر بغیر کسی معقول سبب کے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے معاشرتی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی اور روحانی اور ایمانی طور پر زندگی متاثر ہوتی ہے۔ کسی بھی صورت میں میاں بیوی کا غیر ذمہ دارانہ رویہ خاندانی صورت کو متاثر کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دلوں کی سختی پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرد اور عورت اپنے گھر میں ایک دوسرے کے لیے نرم دلی کا گوشہ رکھیں۔ اس سے احساس محبت قائم رہتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، فریسیوں نے یہ سوال مسیح خداوند کو آزمانے کے لیے کیا تھا۔ خداوند نے اس صورتحال کو نہ صرف معاشرتی طور پر واضح کیا بلکہ کلام مقدس کا تاریخی حوالہ دیتے ہوئے اس مسئلے کی الہیات کو واضح کیا۔ شادی کی الہیات اس ایک نقطے پر ختم ہوتی ہے کہ خدا نے انسان کو مرد اور عورت پیدا کیا۔ آپ اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے کائنات کی تخلیق کے عمل کو شادی کے تعلق میں مضبوط کریں اور کلیسیا اور معاشرے کی روحانی ترقی کا باعث بنیں۔ خداوند یسوع کی کلیسیا کے لیے محبت اور کلیسیا کی خداوند کے لیے عقیدت اور محبت اور قربانی کے جذبوں کو چھوتی ہوئی ایک الہی بھید کا درجہ رکھتی ہے۔ مقدس پالوس رسول نے افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس بھید کو یوں واضح کیا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ مسیحی شادی میں اس قدر مواقع موجود ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کی برکت سے جوڑے گئے ہیں وہ اپنی محبت اور قربانی سے مسیح کی قربانی اور کلیسیا کی محبت کو اپنے خاندان کے حوالے سے لوگوں پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، شادی میں محبت کو پولس رسول کلیسیا کے لیے یسوع کی محبت کا بیان کرتا ہے، جو پرانے زمانے میں خدا کی بنی اسرائیل کی محبت کی وسیع تر تصویر ہے۔ رومن کیتھولک کلیسیا میں شادی کو پاک سیکرمنٹ مانا جاتا ہے، جس کی بنیاد بھی افسیوں کے خط میں جو بیان کیا گیا ہے کہ شادی ایک بھید ہے۔ شادی بنیادی طور پر ایک سماجی عمل ہے، لیکن کلیسیا اس کو محض سماجی عمل تسلیم نہیں کرتی بلکہ اس کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے الہی طور پر مسیح کی کلیسیا کے لیے محبت کا اظہار اور یقین سمجھا اور قبول کیا جاتا ہے۔ خدا کے عمل کو اپنے خاندان میں آگے بڑھائیں اور کلیسیا کی مضبوطی کا باعث بنیں۔ مسیح کی محبت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ بھی ایک دوسرے کی محبت میں قربانی کے جذبے کو اختیار کریں اور اس بھید کو سمجھیں جس بھید کو خداوند یسوع المسیح نے فریسیوں کو وہ دیا کہ خداوند یسوع مسیح
دراصل بات کرتے ہیں کہ شادی کی جو برکات ہیں ان پر دھیان لگایا جائے۔ اگر شادی کی برکات پر دھیان لگایا جائے گا تو پھر کبھی بھی کوئی بھی شادی جو ہے وہ طلاق کی نوبت تک نہیں پہنچے گی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آج شادی کی برکات کو، شادی کی الہیات کو، شادی کے اس پیغام کو جو خداوند نے دیا ہے اسے رد کرتے ہیں، اسی لیے ان ساری نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو شادی کی برکات پر اپنا دھیان لگائیے اور برکت پائیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔